مودی سرکار باز نہ آئی، دریائے ستلج میں پھر پانی چھوڑ دیا۔ بڑے سیلابی ریلے کا خطرہ، بھارت کی سنتاس معاہدے کی پھر خلاف ورزی۔ بھارت کا انڈس واٹر کمیشن کی بجائے سفارتی ذرائع سے رابطہ۔ بھارت نے دریائے ستلج میں 2 مقامات پر سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا۔ دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب، ستلج اور راوی کا پانی ہیڈ پنجنت پہنچنا شروع۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا۔ احمد پور شرقیہ کے کئی علاقے ڈوب گئے۔ چاچڑا پر 4,31,000 کیوسک کا ریلا، 48 گھنٹے میں 809 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ علی پور اور رحیم یار خان کے متعدد دیہات متاثر۔ ملتان کے ہیڈ میں محمد والا پر پانی کا بہاؤ کم ہونا شروع۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات 49 ہو گئیں۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث 3900 سے زائد دیہات متاثر ہوئے۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے کہا، دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 38,92,000 لوگ متاثر ہوئے۔ شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ گجرات میں 48 گھنٹے بعد بھی سیلابی پانی نہ نکالا جا سکا۔ شہر کے مرکزی مقامات پر پانی بدستور موجود۔ تعلیمی ادارے دوسرے روز بھی بند۔ شہر بھر کے کلینکس اور اسپتالوں میں بھی پانی نے ڈیرے جما لیے۔ لاکھوں کی ادویات پانی کی نظر، مریض اپنا علاج معالجہ کرانے سے قاصر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف گجرات پہنچ گئیں۔ شہر کا فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ بھی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ شہباز پور ریلیف ٹینٹ سٹی کیمپ کا بھی دورہ کریں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج سے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو سب سے پہلے قصور جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی چنیوٹ، مظفر گڑھ اور ملتان بھی جائیں گے۔ پنجاب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد بلاول بھٹو سکھر جائیں گے۔ بلاول سکھر، براج اور کچے کے علاقوں کا دورہ کر کے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ بلوچستان کا امن اور ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ خواتین اور بچے دہشت گردوں کا سافٹ ٹارگٹ ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سیاسی طور پر متحد ہونا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، این ڈی ایم اے سے ہمیں ہمیشہ شکوہ رہے گا۔ بہت بڑا سیلاب آیا، بہت تباہی ہوئی، لوگوں کا مالی نقصان اور املاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ہمارے ساتھ آئے روز ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ارکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اور کاش آپ این ڈی ایم میں جا کر بریفنگ لیتے۔ این ڈی ایم اے نے بہترین کام کیا۔ ملک میں سیلاب آیا ہے اور اپوزیشن کو قومی مسائل ہیں اور ایشوز سے کوئی سروکار نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، اگر آپ کہیں گے تو آپ کے لیے الگ میٹنگ اور ارینج کر دیں گے۔ اپوزیشن ایسے میں کورم کی نشاندہی کر کے زیادتی کر رہی ہے۔ گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی۔ سیکریٹری داخلہ کے حکم نامے کے مطابق گندم صرف فلور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ فیڈ ملز پر گندم کے استعمال پر پابندی 30 یوم کے لیے عائد کی گئی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں انوکھا واقعہ، ملزم کی جگہ دوست پیش۔ عدالت نے گرفتاری کا حکم دیا تو ڈر سے سچ بول دیا۔ شاہد کریم نامی شخص نے کہا، مجھے دوست بلال خان نے کہا تھا پیش ہو جانا، کچھ نہیں ہوگا۔ عدالت نے ملزم کے دوست شاہد کریم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔
مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گلیاں اور محلے سج گئے، مساجد اور گھروں پر چراغاں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ امریکہ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل میں رکاوٹ بن گیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ممالک کو انتباہ، کہا فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تو مسائل بڑھ جائیں گے اور رد عمل بھی آئے گا۔ اسرائیل اس کے جواب میں مغربی کنارے کو ضم کر سکتا ہے۔ تمام ممالک کو بتا دیا ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی باتیں غلط اور غیر یقینی ہیں۔ ایسا کرنے سے غزہ میں جنگ بندی حاصل کرنا مزید مشکل ہو جائے گا اور غزہ میں جاری کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری، تازہ حملوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی نصیرات پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری، جنوبی رفح میں امداد کے منتظر لوگوں پر فائرنگ۔ اسرائیل کے 3 روز سے جاری حملوں میں 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے 40% حصے پر کنٹرول کا دعویٰ، فوجی کارروائیوں میں شدت لانے کا اعلان۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت جاپانی مصنوعات پر 15% بنیادی ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ مخصوص شعبوں کے الگ ضوابط ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق گاڑیوں پر زاجات، ایروسپیس، دوا سازی پر خصوصی قواعد لاگو ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک اور فیصلے کو امریکی عدالت نے ٹرمپ کی ٹرانسجینڈر مخالف پالیسی کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی۔ محکمہ خارجہ کو خواجہ سراؤں کو شناخت کے مطابق پاسپورٹ دینے کا حکم، کہا حکومت صنفی شناخت کی بنیاد پر پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ امریکہ کی چین کے ساتھ مخالفت کھل کر سامنے آ گئی۔ چین سے روابط پر وسطی امریکہ سے تعلق رکھنے والے شہریوں پر ویزا پابندی عائد۔ پابندیوں کے مطابق چینی کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کرنے والے افراد امریکی ویزے کے اہل نہیں ہوں گے۔ چینی مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کینسر میں مبتلا سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی کامیاب سرجری، جو بائیڈن کی جلد سے کینسر زدہ خلیے نکال دیے گئے۔ سابق امریکی صدر کے ترجمان کے مطابق جو بائیڈن کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور وہ مکمل آرام کر رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق سابق امریکی صدر کو اب مزید علاج کی ضرورت نہیں۔ اسکردو کے سیاحتی مقام دیوسائی میں گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر ریچھ نے حملہ کر دیا۔ ریچھ کے ناخن بازوؤں پر لگنے سے گلوکارہ زخمی، مقامی افراد نے اسکردو اسپتال منتقل کیا۔ طبی امداد کے بعد قرۃ العین بلوچ کو ڈسچارج کر دیا۔ قرۃ العین بلوچ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان لے کر بلتستان پہنچی تھیں۔